السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم اور معزز سامعین اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، کورونا وائرس کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد ہماری یہ مجلس رب ذوالجلال کی توفیق سے منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال نے جتنی زندگی مزید دی ہے اس میں اطاعت اور فرما برداری کی زندگی اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے ان آیات میں ایمان والوں کو کچھ خاص ہدایتیں دی ہیں جس پر ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو عمل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دینے والے ہیں، مگر اس کو جس کی طلب ہو، جس میں فکر ہو، جس میں خود سے طلب نہیں ہوتی، جس میں خود سے فکر نہیں ہوتی، وہ شخص عمل کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تعالی اس شخص کو ضرور توفیق دیتے ہیں جس کے دل میں جذبہ ہو عمل کا، جس کے دل میں شوق ہو عمل کا، اور جو عمل کے معاملے میں فکر مند رہتا ہو، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں۔ جب کبھی کوئی بات دینی سننے کا موقع مل جائے یا پڑھنے کا موقع مل جائے تو سنتے وقت میں بھی اور پڑھتے وقت میں بھی ہماری یہ نیت ہونا چاہیے کہ جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں یا جو باتیں میں سن رہا ہوں اس پر عمل کروں گا۔ اور جب عمل کی نیت سے کوئی چیز پڑھتا ہے یا عمل کی نیت سے کوئی شخص کسی بات کو سنتا ہے تو دل اس کو دعوت دیتا ہے عمل کے لیے، اور اس کے اندر سے اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے اور اس کو دعوت دیتا ہے عمل کے لیے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عمل بھی کر لیتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نمونہ ہم سب کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی بیان فرماتے، بہت لمبے لمبے بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے، بیان بہت چھوٹا ہوتا تھا، معانی اس کے اندر بہت سارے بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان مبارک سے نکلنے کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے تھے. یعنی آج سن لیا تو بعد میں کریں گے نہیں، آج سن لیا تو ابھی کریں گے، اور فوراً اس کے لیے متوجہ ہو جاتے تھے. جیسے شراب کی حرمت کی جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شراب کی حرمت کا جو حکم سنایا، پہلے اس کی خرابی بیان فرمائی کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے. اور پھر جب لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ شراب ختم کی جانے والی ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس میں وہ آیتیں پڑھ کر سنائیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہتر انداز میں سمجھاتے تھے کہ کوئی ایمان والا عمل کے معاملے میں پیچھے نہیں رہتا تھا. منافقین وہ تو ہیلے بہانے بعد میں کریں گے اور کچھ دن بعد کریں گے، اس طرح کی باتیں منافقین کرتے تھے. ایمان والے فوراً اس پر عمل کرتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یہ شراب جو ہے اس میں اور بھی حکم ہے، مگر فی الوقت میں صرف شراب کی بات کر رہا ہوں. تو شراب کے بارے میں فرمایا کہ یہ گندی چیز ہے، اور یہ انسان شیطان کی طرف سے بہکاوے کی وجہ سے پیتا ہے، خود اپنے شوق سے نہیں پیتا. شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے، اس کی محبت ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے تمہارا میلان اس کی طرف ہوتا ہے. فاجتنبوہ، اس سے بچو. فائدہ لعلکم تفلحون، اگر تم بچ جاؤ شراب سے، نشے والی کوئی بھی چیز سے تم بچ جاؤ. اس میں گٹکا بھی شامل ہے، اس میں سیندی بھی شامل ہے، اس میں شراب بھی شامل ہے، اور ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہو اس سے بچ جاؤ. لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمائی. صحابہ اٹھے اور چلے گئے، اور پھر اپنے اپنے گھروں کو جانے کے بعد اکثر صحابہ کے گھروں میں شراب اس زمانے میں رکھی جاتی تھی، اس لیے کہ حرام نہیں تھی، وہ ایسی تھی جیسے استعمال کی چیز ہوتی ہے. اور جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، جن کو اللہ نے سرمایہ دیا تھا، اور جن کے ذرائع آمدنی اچھے تھے، وہ لوگ پرانی شراب کو اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے. کدو ہوتا ہے، کدو کے اندر سے بیج اور اس کا جو مغز ہوتا ہے وہ نکال لیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو سکھا دیا جائے. اس پوخل کدو کو وہ سوکھ جانے کے بعد اس میں اگر شراب رکھی جائے تو وہ شراب برسوں خراب نہیں ہوتی، اس کا ٹیسٹ بڑھتا ہے، اس کی افادیت بڑھتی جاتی ہے. تو ایسے ایسے پیالے صحابہ کے گھروں میں تھے، اور وہ اس کے اندر شراب کو محفوظ کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ حرام ہے، اس کو استعمال ایمان والے نہیں کرنا چاہیے. گھر میں گئے اور اس کے بعد جو جو پیالے جہاں جہاں رکھے ہوئے تھے وہ ساری چیزیں نکالیں، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو بہا دیا. حالانکہ خرید کر لائے تھے، قیمتی سرمایے سے لائے تھے، مگر حکم خدا بندی ہے، اللہ کا حکم ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اب پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، قیمتی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ نبی کے حکم کے سامنے، اللہ کے فرمان کے سامنے پیسے کی کوئی ویلیو نہیں، پھینک دو، بہا دیا. یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس دن ہر گھر کے سامنے نالیوں میں اور گھر کے سامنے والے چبوترے والے جو حصے ہوتے ہیں اس پر شراب بہنے لگی.
پھر وہ جو پیالے تھے وہ پیالے قیمتی اور زیادہ قیمتی تھے، وہ شراب تو بہا دی، اب یہ پیالے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. کسی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم نے عمل کر لیا، جو شراب تھی وہ سب بہا دی. یہ پیالے قیمتی ہیں، بہت زیادہ مہنگے ہیں، اس کو ہم لوگ ڈھونڈ کے خرید کر لاتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی والی نگاہ کہ پیالہ رہے گا تو کبھی پھر شراب کی محبت لوٹ نہ آئے. تو میں کہ جب شراب تم نے بہا دی تو اب یہ پیالہ کس کام کا، اس کو بھی ضائع کر دو. پھر یہ نہیں پوچھا کہ اس کو اب رکھیں گے تو کیا ہوگا. عام طور پر آج کل مزاج یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں محبت ہوتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ رہ جائے. تو اس طرح سے کوئی سوال ان لوگوں نے نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالے ضائع کر دو. پیالوں کو بھی ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ کوئی بات سنتے تھے یا کوئی بات پڑھتے تھے تو ان کے دل میں یہ جذبہ تھا، اس پر عمل کرنا فوراً ہے، بعد میں نہیں. عام طور پر آج کے معاشرے میں کوئی بھی کام کرنے کے معاملے میں ہم لوگ آئندہ کے معاملے میں بعد میں کریں گے ہر کام میں. کسی نوجوان سے کہیے حج کو جانا ہے، بعد میں جائیں گے. کسی سے کہیے نماز پڑھنا ہے، بعد میں پڑھیں گے. دعوت میں جانا ہے، فوراً تیار. شاپنگ کو جانا ہے، فوراً تیار. سیر سپاٹے تفریح کو جانا ہے، فوراً تیار. کوئی دینی کام اگر آ گیا تو اس کو پینڈنگ ڈالتے ہیں، بعد میں کریں گے، بعد میں. وہ بات کبھی نہیں آتا. دیکھیے یہ کورونا ایک طرح سے مسلمانوں کو خاص طور پر جھنجھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا. کسی نے لایا وائرس، کسی نے پھیلایا، یہ ساری باتیں بعد میں. فی الوقت اس سے ہم کو جو سبق لینا ہے وہ یہ ہے کہ صحت مند کو بھی موت آئی. اس میں بڑے سے بڑا طاقتور اچھے تھے نا، انہوں آ گیا، موت آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، بس چلے گئے. میں کل بات کر رہا ہوں ان سے، کل بات کرے ہوں گے، اب بھی کرے ہوں گے، انتقال ہو گیا ان کا. تو کورونا کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی لوگوں کو کہ کسی بھی اچھے کام کو پینڈنگ نہ ڈالو. اب کرنے کا موقع اب ہے کہ بھائی مجھے اب کرنا ہے. نمازی اب بننا ہے. حج کسی نے اگر اس کے اوپر فرض ہو گیا تو حج کے معاملے میں بعد میں کروں گا نہیں، ارادہ آپ ابھی کر لیجیے. حج کا موقع ملے نہ ملے، نیت سے ثواب شروع ہو جاتا. تو آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ بھائی مجھے دیندار بن جانا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بہرحال بن جانا ہے، مجھے نمازی خود بننا ہے، اپنی بیوی اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے. اور میں اکیلے نمازی نہیں بنوں گا، اپنے پڑوسیوں کو بھی نماز کی دعوت دینے والا بنوں گا. اس طرح کے کچھ کام کرنے کا یہ موقع ہے. زندگی پہلے سے سب کہا جاتا تھا بہت تھوڑی ہے، مختصر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اب سمجھا دیا کہ واقعتاً زندگی بہت مختصر ہے. صحت مند، اچھے، ہٹے کٹے، بہت ساری خوبیوں کے حامل. اچانک گھنٹہ بھر پہلے طبیعت خراب ہوئی، گھنٹے بھر کے اندر انتقال ہو گیا. شام میں اچھے تھے، صبح تک انتقال ہو گیا. رات میں اچھے سے تھے، صبح میں انتقال ہو گیا. صبح میں اچھے تھے، اخبار پڑھے، فلاں ہوا، یہ کیا وہ کیا، انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کا جو وقت ہے وہ آنے والا ہے، اس کی تیاری ہمیشہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. دیکھیے یہ جو آیت ہے نکاح کے موقع سے عام طور پر پڑھی جاتی ہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ خطبہ نکاح کا قاضی صاحب خود ترجمہ نہیں جانتے تو وہ عوام کو کیا سنائیں گے، اس لیے وہ خطبہ یوں ہی پڑھ دیتے ہیں. دوسری مجبوری، بعض جگہوں پہ کسی عالم دین، کسی مفتی کو تقریر کے لیے بلایا بھی جاتا کہ مولانا صاحب نکاح کے موقع سے کوئی تقریر ہو جائے. اس میں کون جمع ہوتے؟ وہ بیچارے بوڑھے لوگ جمع ہوتے جن کے ذمہ اور کوئی کام نہیں ہے. وہ 2 4 5 10 20 جمع ہو گئے نکاح میں. شادی میں تو 500 1000، 500 کو بلا تو 1000 آتے، 600 کو بلا تو 1200 آتے. خطبہ نکاح اگر کسی کو آپ نکاح کی شادی کی دعوت دیتے ہیں تو اصل جو دعوت میں شرکت ہے وہ نکاح ہے. وہ اگر آپ نکاح میں شریک ہوئے تو اس کے تحت آپ کھانے میں بھی آ سکتے ہیں، اور اگر آپ نکاح میں شریک نہیں ہوئے تو اس کھانے میں آنا ہی صحیح نہیں ہے آپ کا. اگر سارے لوگ اسی وقت پہنچتے ہیں کھانے کے موقع سے
شادی خانے میں مسجد میں رکھے تو کوئی آنے تیار نہیں ہوتا. شادی خانے میں بھی اگر نکاح رکھا گیا تو اس کے اندر عام طور پہ گنے چنے 2 5 10 20 50 لوگ جمع ہوتے ہیں. اس لیے اس کا پیغام کیا ہے لوگوں کو معلوم ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کا انجام سوچتے ہوئے کیجئے کہ بھئی میں یہ کر رہا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا. ایک کھٹکا اگر آپ ڈال رہے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ کے ذہن میں یہ ڈالوں گا پنکھا چلے گا, کھٹکا ڈالوں گا لائٹ چلے گی, پانی پیوں گا پیاس بجھے گی. دنیا کے ہر کام کے پیچھے ہم اس کا رزلٹ سوچتے ہیں, یہ کروں گا یہ کیا ہوگا, یہ کروں گا اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے, صفائی کروں گا تو صاف ہو جائے گا, کپڑے بدلوں گا تو فریش ہو جاؤں گا, نہا لوں گا تو طبیعت کے اندر ایک قسم کی نشاط اور چستی آ جائے گی. یہ اس کی سوچ ہے دنیا کے معاملے میں. اور دین کے معاملے میں وہ فکر ہی نہیں کرتا. نماز اگر چھوٹ رہی ہے اس کو احساس تک نہیں ہوتا. حالانکہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نمازیں پڑھتے تھے, وقت پر پڑھتے تھے, اس کے باوجود ان کے دل میں ہمیشہ ایک احساس ہوتا تھا یہ میری نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے, خوب محبت سے سنتے تھے, مجلس سے نکلتے تھے, نیچرل انسان تھے صحابہ. مجلس سے نکلنے کے بعد دنیا کی کچھ محبت دل میں آتی تھی تو آتے تھے حضرت عمر آئے, حضرت ابو بکر آئے, کہنے لگے نافق عمر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر آپ کے پاس حاضر ہے, یہ منافق ہو گیا. کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگے گھر سے جب نکلتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں تو دین کی محبت دل میں غالب آ جاتی ہے. یہاں سے نکلتے ہیں بازار میں جاتے ہیں, دوستوں کے پاس رشتہ داروں کے پاس کسی جگہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر دنیا کی محبت آ جاتی ہے. اس لیے نافقہ عمر فرمایا کہ منافق ہو گیا عمر. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی جو عظمت ہے وہ دل میں ہونا چاہیے. باقی انسان ہونے کے ناطے دنیا کے جو کام ہیں, بیوی کی محبت ہے, بچوں کی محبت ہے, یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے, مگر حدود کے اندر رہنا چاہیے. اتنی محبت دل میں نہ آئے کہ اللہ سے اور اللہ کے حکم سے زیادہ غالب مال کی محبت آ گئی, بیوی کی محبت آ گئی, بچوں کی محبت آ گئی. یہ غلط بات ہے, ورنہ محبت تو ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ہر حال میں اللہ سے ڈرو. سو رہے ہیں تو یہ سمجھ کے سوئیے کہ صبح آپ کی ہوگی یا نہیں ہوگی, آپ اللہ سے معافی مانگ کر سوئیے. مسجد کو اگر آپ جا رہے ہیں تو مسجد کو جاتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ کی توفیق ہے. کتنے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اذان سنی مگر نماز کو نہیں آ سکے. میرے اللہ مجھے یہ توفیق دیا کہ میں مسجد کو جا رہا ہوں, میری نماز اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرما لے, میری نماز میں اخلاص آ جائے. ایسا نہ ہو کہ میری نماز لوگوں کو دکھانے کی ہو جائے. ہر حال میں اللہ سے ڈرنا. کھا رہے ہیں تو بھی اللہ سے ڈرنا, کہیں حرام لقمہ تو پیٹ میں نہ چلا جائے. اس لیے کہ حرام لقمہ کسی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے, اس کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی. مانگتا ہے, ہمیشہ مانگ رہا ہے اللہ سے, یا رب یا رب. مشکات شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک بندہ ہے پراگندہ حال ہے, پراگندہ بال ہے, بال بکھرے ہوئے, پاگل کی طرح معلوم ہوتا, مجذوب, میلے کچیلے کپڑے ہیں, اور وہ اللہ سے کہتا ہے یا رب یا رب, اے میرے اللہ اے میرے اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشربہ حرام, اس کی جو کچھ پیتا ہے, پانی ہے, چائے ہے, دودھ ہے, اور کوئی چیز حرام پیسوں سے. مطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام کا ہے. حلال کمایا حرام کمایا اللہ بہتر جانے, جو مل گیا کھا لیا. اس پر اللہ کا نام لیا گیا نہیں لیا گیا, بکرا ذبح کیا گیا, جانور ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا, اللہ کا نام لیا گیا, کوئی اس کو مطلب نہیں ہے, بس جو مل گیا کھا لیا. فرمایا مطعمہ حرام, اس کا کھانا بھی حرام ہے. فأنى يستجاب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی جو نہ کھانے کے معاملے میں محتاط, نہ پینے کے معاملے میں محتاط, پہننے کے معاملے میں محتاط نہیں ہے, حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے. ایسا شخص یا رب کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دعا کیسے قبول کروں, اس لیے کہ یہ کھانے میں حرام حلال کا فرق نہیں کرتا. آج ہماری دعائیں, لوگ دعائیں کر رہے ہیں, مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں, حرمین شریفین میں دعائیں ہو رہی ہیں, دنیا کے خطے میں ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں, علماء بھی دعائیں کر رہے ہیں, عوام بھی دعا کر رہی ہے. قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جواب یہ ہے
کہ بہت ساری خرابیوں میں ایک اہم خرابی یہ ہے کہ ہم کھانے پینے کے معاملے میں محتاط نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ سے ڈرو. کھانے میں کچھ مل گیا اتنی بھی کھوج نہ کرو کہ آپ شکی ہو جائے. بعض مرتبہ لوگ جو ہے اتنی زیادہ فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ شکی ہو جاتے ہیں. وہ بھی نہیں. آپ کے گھر میں آپ کی اماں نے بنایا, آپ کے ابو نے محنت کی اور لا کر دے دیا, اب اس میں کھوج کی مزید ضرورت نہیں ہے. کسی کی دعوت آئی تو آپ وہ دعوت میں جانے میں محتاط رہیں, ٹھیک ہے. یہ کسی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے ان کی آمدنی حرام ہے, نہ جائیے. وہ ناراض ہو راضی ہو کوئی مطلب نہیں, اس لیے کہ اللہ کو ہم ناراض نہیں کر سکتے کسی کو خوش کرنے کے لیے. حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کو ناراض کرتے ہوئے کسی انسان کو راضی نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ اللہ کی رضا اصل ہے, انسان کی رضا تو کوئی اصل نہیں ہے. انسان راضی ہو نہیں سکتا, ہو بھی گیا پھر بدل جائے گا, اور اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اس لیے کھانے کے معاملے میں, پینے کے معاملے میں, پہننے کے معاملے میں, ہر کام کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. کما رہے ہیں, اگر آپ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں تو آپ کا جاب حلال ہونا چاہیے. جتنا وقت آپ نے دیا وہ پورا وقت آپ کا آفس کے لیے ہونا چاہیے. جس کام کے لیے آپ کو اپوائنٹ کیا گیا اس کام کے لیے آپ پورا کام کرتے رہیں, پورا وقت دیتے رہیں. یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ دیر سے چلے گئے, گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے نکل گئے بغیر کسی اطلاع کے. یہ حلال نہیں ہے اس طرح کا نکلنا. تو کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, اوڑھنے میں, ہر چیز میں اللہ سے ڈرنا. بات کرنے میں بھی اللہ سے ڈرنا. کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے. کسی کی غیبت کرنا حدیث شریف میں ہے الغیبت اشد من الزنا, زنا سے زیادہ سخت گناہ غیبت کا ہے. لوگ غیبت کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, چغلی کر رہے ہیں, ایسے ہمارے زبان سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی آپ کو نہیں پوچھ رہا ہے مگر اللہ سے ڈرتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ ہر چیز کا سوال کرنے والے ہیں, اور اللہ کو کیا جواب دیں گے. تو بولنے میں, سننے میں, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کان اللہ نے دیے, ان السمع کان, والبصر آنکھیں, والفؤاد دل, فرمائے کہ یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ آنکھیں کہاں استعمال ہوئی, کیا کیا دیکھا. اکیلے میں بیٹھ گئے, موبائل ہاتھ میں ہے, اینڈرائڈ فون ہاتھ میں ہے, اس کو دیکھا, گندی چیزیں اس میں دیکھا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. ان السمع والبصر, کسی جگہ چلے گئے کانوں کے مزے کے لیے کچھ گانے سن لیے, فرمائے گانے جو سن رہے ہیں اس کا بھی اللہ کو جواب دینا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد, دل میں کوئی گندی بات آ گئی, خود سے آ گئی, اللہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے. اب اس کو دل میں رکھ کے اس پہ سوچتے جا رہے ہیں یہ ہوا تو ایسا ہوگا, یہ ہوا تو ایسا ہوگا, فرمایا اس کا بھی اللہ کو جواب دینا ہے. تو اللہ نے جو باڈی ہم کو دی ہے, جو جسم ہم کو دیا ہے, یہ پورا اللہ کی امانت ہے. اس کا استعمال اسی جگہ کر سکتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوگا. اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہاں استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو ہر چیز میں. بیوی کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو. بیوی اگر زبان بند کی ہوئی ہے یہ نہ سمجھو کہ ہم اس پر ظلم کرتے جائیں. اس کی زبان یہاں بند ہے وہاں کھل جائے گی. یہاں جس کی زبان چلتی ہے وہاں ان کی زبانیں بند ہو جائے گی. وہاں پر بیوی سے ڈرو, اس لیے کہ وہ اگر اللہ سے شکایت کر دے اللہ میرا شوہر ظالم تھا, میری ساس ظالم تھی, میرا سسرا ظالم تھا, میرا جیٹ ظالم تھا, میرا دیور ظالم تھا, تو کوئی جواب اللہ کے پاس نہیں بن سکتا. یہاں پر تو آپ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ, چرب زبانی کے بل بوتے پہ, یا اپنے ڈھونس کی بنیاد پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر, مگر کل جب سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتے ہیں آج تو ہم سب کی زبانوں پر لاک ڈال دیں گے, اور اس کے بعد ہاتھ بولیں گے, پیر بولیں گے, زبان کے علاوہ جسم کے پورے پارٹس بولتے رہیں گے. تو بیوی کے معاملے میں شوہر اللہ سے ڈرتا رہے, ساس بہو کے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہے, بچے اپنے ماں باپ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں, لوگ اپنے پڑوسیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہے. کوئی معاملے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں اللہ اگر پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے. بچوں کے معاملے, بچوں کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جاب پہ گیا تھا,
بہت زیادہ برڈن تھا جاب کا، آفس کا کام بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے میں وقت نہیں دے سکا. یہاں تو اچھے ہیں یہ جملے، ارے بہت بڑے بزی پرسن ہے بھائی، یہاں چل جائے گا، مگر اللہ کے پاس نہیں چل سکتا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور ایک اصل بات اللہ نے فرمایا کہ تم کو موت نہ آئے مگر اسلام ہی کی حالت میں. موت کب آنے والی ہے کسی کو معلوم ہے؟ جواب یہ کسی کو نہیں معلوم. صحت مند اس کو بھی موت آ رہی ہے، بوڑھا اس کو بھی موت آ رہی ہے، بیمار ہے اس کو بھی موت آ رہی ہے. کس حالت میں موت آئے؟ فرمایا اچھی حالت میں موت آنا چاہیے. ہر ایک کی خواہش ہوتی مجھے موت اچھی حالت میں آئے. تو اللہ فرماتے اچھی حالت میں موت آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی 24 گھنٹے کی پوری زندگی اچھے کاموں میں ہو جائے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں موت آ گئی. لیٹے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس حالت میں موت آ گئی. بیٹھے ہوئے اچھی باتیں کر رہے تھے، موت آ گئی. تو فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم موت کے معاملے میں غافل نہ رہنا، ہمیشہ فکر مند رہنا اور یہ سوچنا کہ کوئی غلط کام تم نہ کرو، اس لیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ہمیشہ اللہ کا استحضار کہ اللہ تعالیٰ اگر بلائیں گے تو میں کب جاؤں گا، اچھی حالت میں جاؤں، نماز کی حالت میں، وضو کی حالت میں جاؤں. ایسی فکر دوستوں کرتے رہنا چاہیے. کوئی گندے کاموں کے اندر فلم دیکھتے ہوئے ٹھی ٹھاٹا ہی ہا ہا ایسے کاموں کے اندر مصروف ہے، اچانک فرشتہ آ گیا، روح اس کی اگر قبض کر لیا تو کیسی موت ہے یہ؟ جواب یہ خراب موت ہے. یہ ایک آدمی مسجد میں آیا، اس کا انتقال ہو گیا، موت تو ہے، موت تو بہرحال آنی ہے. آپ مسجد میں رہیے، مندر میں رہیے، کسی اور جگہ رہیے، موت تو آئے گی. اچھے کاموں میں اگر آپ کو موت آئے گی تو لوگ بھی آپ کا استقبال کریں گے، فرشتے بھی استقبال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا نام اچھے لوگوں میں شامل ہوگا. اس لیے گندے خراب کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. ہر وہ کام جس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کام میں ہرگز شامل نہ ہو. کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے مر گئے، کوئی موت ہے یہ؟ کھیل دیکھتے دیکھتے مر گئے، کوئی موت ہے یہ؟ مشاعرہ دیکھتے دیکھتے مر گئے، یہ بھی کوئی موت ہے؟ اچھی موت قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، ایسی موت اگر آئے تو اچھی علامت ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم کو موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، اطاعت کی زندگی میں، اللہ کی فرما برداری کی زندگی میں اگر تم کو موت آئے تو یہ موت اچھی موت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. دیکھیے اللہ کی کوئی رسی نہیں ہے، اللہ کی رسی یعنی اللہ کا حکم. قرآن اللہ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اللہ کا حکم ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین. دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، ایک موقع سے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله او كما قال عليه الصلاة والسلام. دونوں چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن اور حدیث، یہ دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ، اس پر عمل کرتے رہو، تو یاد رکھو کوئی چیز تم کو گمراہ نہیں کر سکتی. اس لیے دوستو قرآن اور حدیث پر عمل کی عادت ڈال لے. کوئی ہمارا کام قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو. ہم کوئی کام کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، کسی عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے، کسی اللہ والے سے معلوم کیجیے کہ یہ کام ایسا ہے، کیسا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے کرنے سے اللہ ناراض تو نہیں ہوتا، یہ معلوم کرنا چاہیے. اس نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی دین پر پورے عمل کرنے والے ہو جاؤ. اور پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مل جل کر بھی رہو. یہ بہت بڑا پیغام ہے اللہ کا. عام طور پر ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں خاندانوں میں، ہم بٹے ہوئے ہیں مختلف قسم کے قبیلوں کے اندر، اور ہر آدمی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرے کو خراب سمجھتا ہے. حالانکہ اللہ کا حکم ایسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں تقوی ہے وہ اچھا ہے اللہ کی نظر میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی ہو. اس لیے تقوی اور پرہیزگاری اپنے اندر لانا اور مل جل کر رہنا، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہر آدمی کی خواہش ہے بھائی میری ریسپیکٹ ہو. اصول یہ ہے آپ کی ریسپیکٹ کے لیے آپ دوسروں کی ریسپیکٹ کیجیے.
آپ دوسروں کی عزت کیجیے، لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کی تکلیف نہیں ہوگی، ورنہ آپ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے اور اس امید میں ہے کہ آپ کی ریسپیکٹ ہوتی رہے۔ فرمایا کہ آپ کی ریسپیکٹ نہیں ہوگی، سامنے کوئی ڈر کے مجبوری میں اگر آپ کی ریسپیکٹ کر بھی لیا تو دل میں اس کے آپ کی محبت کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کا احساس رکھنا، دوسروں کی تکلیف کو سمجھنا، دوسروں کی تکلیف اپنی تکلیف ہے، دوسروں کی خوشی اپنی خوشی ہے، اس طرح سے مل جل کر رہنا۔ پورے مسلمان پوری دنیا کے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کیسے؟ ایسے بھائی بھائی ہیں جیسے پورا جسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورا جسم جیسے ایک ساتھ جڑا ہوا ہے، پوری دنیا کے مسلمان آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ پیر میں اگر کانٹا چبھتا آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، تکلیف کا احساس ہوتا ہے، پورے جسم کو احساس ہوتا۔ ایسا نہیں کہ پیر میں درد ہو رہا میں کیا کروں، میں انجوائے کروں گا، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاتھ بھی اس کا ساتھ دیتا، پیر بھی ساتھ دیتے، جسم کا پورا حصہ اس کا ساتھ دیتا۔ تو فرمایا کہ پوری دنیا کے ایمان والے اگر سب خوش ہیں، سب کی خوشی ہے، کوئی ایک پریشان ہے تو سب کی پریشانی ہے، کوئی ایک خوش ہے تو سب کی خوشی ہے وہ۔ اس لیے ایسا مل جل کر رہنا، اور اس کے لیے امپلیمنٹ سب سے پہلے اپنے گھر سے کرنا کہ بھائی اپنے گھر میں مان لیجیے 2 بھائی 4 بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سارے بھائی بہنوں کی خوشی کی فکر کرنا۔ میں اکیلا خوش ہو جاؤں گا، میرے بچے خوش ہو جائیں گے، میری بیوی خوش ہو جائے گی، یہ اچھی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ تو گندی سوچ ہے۔ اچھی سوچ یہ ہے کہ میں خوش رہوں، میرے ماں باپ خوش رہیں، میرے بھائی بہن خوش رہیں، میرے بھائی بہنوں کے بچے خوش رہیں، اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہم جیسے فکر کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، مل جل کر رہنا۔ جا نہیں سکتے ان سے ملنے کے لیے، کم سے کم خیر خبر فون کے اوپر تو بہرحال لیتے رہنا۔ کوئی بیمار ہو گیا اس کی عیادت کے لیے جانا، کوئی ایسے ہی وقتاً فوقتاً دوستوں کو غب شب ایسے کاموں کے لیے ہم لوگ ٹائم نکال لیتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے خیر خبر لینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ آپ اپنے بھائیوں کی خیر خبر لیتے رہیں، کوئی غریب ہے اس کی بد مٹھی کچھ مدد کر دیا کرے، جاتے ہوئے کچھ لیتے جائیں، عیدین کے موقع سے ملنے جائیں، کچھ کھانے کے لیے اچھا بن گیا ان کے کھانے کا اچھا انتظام کر دیں، غریب نہیں ہے تو بھی ان کا انتظام کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے بھائی ہیں، وہ آپ کی بہن ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ اعزاء اور اقربا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خونی رشتے بنائے ہیں، وہ کیسے بھی ہیں مگر آپ کے اپنے ہیں۔ اللہ نے جب ان کو آپ کے اپنے بنایا تو ان کے ساتھ مل جل کر رہنا۔ بٹے ہوئے رہنے میں طاقت کم ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے 2 5 10 لکڑیاں ایک جگہ کہیں کی جائیں، ان کو توڑنے کے لیے کہا جائے اکٹھا اگر اس کو باندھ دیا جائے، باندھ کے توڑنے کے لیے بولیے بڑے سے بڑا طاقتور جم کیا ہوا کوئی بندہ، مزلز جس کے بہت اچھے ہیں، وہ بھی اس کو نہیں توڑ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملی ہوئی ہے وہ لکڑیاں، 5 10 لکڑیاں ایک جگہ ہے۔ وہی لکڑیوں کو آپ الگ الگ کر دیجئے، کر کے اس کو توڑنے کے لیے کہیے ایک ایک لکڑی پیر پہ مارے گا توڑتے جائے گا، اس کے لیے کوئی جم والا ہونا، مزلز مضبوط ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ الگ الگ ہو گئی نا لکڑیاں، اس کی طاقت کم ہو گئی۔ ہم اپنی طاقت بنائیں، اور طاقت کیا ہے؟ طاقت اپنے اخلاق سے، لوگوں کا دل جیتیں، بھائیوں کو بہنوں کو اپنا بنائیں، پڑوسیوں کو اپنا بنائیں، رشتہ داروں کو اپنا بنائیں۔ مل جل کر جب رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ غالباً آپ کے ذہن میں ہوگا رمضان المبارک میں شب قدر کی تاریخ بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لے آئے، تاریخ بتانے کے لیے قریب پہنچے، دیکھا 2 صحابی آپس میں الجھ رہے ہیں کسی بات پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے حجرے میں چلے گئے، کچھ دیر کے بعد پھر تشریف لے آئے، فرمایا کہ میں شب قدر کی مقررہ تاریخ بتانے کے لیے آیا تھا، مگر 2 لوگوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے وہ تاریخ بھلا دی گئی، اللہ کی مدد اٹھا لی جاتی۔ ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی، بہن بہن، ماں باپ کی لڑائی، الگ الگ لڑائیاں ہیں۔ اب یہ لڑائیوں کے بعد امید میں ہے اللہ کی مدد آئے گی، کیسے آئے گی، کب آئے گی، کیوں آئے گی؟ اس لیے اللہ کی مدد کے لیے مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تو مدد کرنا چاہتا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اب اگر اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم مدد لینے کے قابل نہیں ہیں، ایلیجیبل نہیں ہیں اس کے لیے، ہم اس قابل بننے کی ضرورت ہے۔ اور جب مدد کے لینے کے ہم قابل ہوتے ہیں تو اللہ کی ضرور بھی ضرور مدد آتی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے
ہم سب کو متقی اور پرہیزگار ایمان والا بنائے، اور اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، محبت کے ساتھ آپس میں اخوت کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، امن و امان کو قائم فرمائے، بلا کو وبا کو ختم فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔